اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ کچھ دیر کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ یہ پنڈال فل ہوگا۔ میں اس پروگرام کے باقاعدہ آغاز کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کہ ابو ہریرہ قادری تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک سے اس محفل کا آغاز کریں گے۔ دوسرا سپیل ہے، پہلا سپیل 8:30 بجے اس کا آغاز ہو گیا تھا اور ابھی یہ دوسرا 12:30 بجے اس کا جو ہے سپیل شروع ہو رہا ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ ہمارے رہبر رہنما کا خطاب بھی ہوگا، مفتی عمران صاحب وہ بھی گفتگو فرمائیں گے، صغیر احمد نقشبندی صاحب کی تلاوت ہوگی انشاءاللہ۔ میں مفتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور اپنے ملفوظات عالیہ جامعہ نعیمیہ کے دارالافتاح کے انچارج ہیں، یہ آپ سے کچھ گفتگو کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ نعت شریف سنیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے سارے حضرات درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز و محترم سامعین اکرام، میں بلا تمہید چند منٹوں کے اندر اپنی مروزات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم سب اس عظیم الشان روحانی وجدانی اجتماع کے اندر آئے ہیں۔ جس بزرگ نے اس بزم کو رونق بخشی ہے اس بزرگ کا نام آپ سب جانتے ہیں، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صوفی محمد شوکت علی قادری دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ آج اس آستانے پر یہ کوئی انجمن ستائش بامی کے حوالے سے میں بات نہیں کرنے لگا، یہ حقائق پر مبنی بات ہے کہ یہ دینی مرکز بھی ہے، آستانہ بھی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مدینہ طیبہ میں آمد اور اس کے بعد آپ کا سب سے پہلا کام مسجد نبی شریف کی بنیاد رکھنا تھا۔ صوفی صاحب نے مسجد کی بنیاد رکھی، پھر نبی علیہ السلام نے اسی مسجد کے اندر اصحاب صفہ کا دین کا مرکز بنایا۔ آج بھی اصحاب صفہ کا چبوترا مسجد نبی شریف کے اندر موجود ہے۔ قبلہ صوفی صاحب نے یہاں پر دین کا مرکز بنایا۔ ہم اس آستانے سے عقیدت و محبت اس لیے رکھتے ہیں کہ اصل نبی کریم علیہ السلام کے اس آستانے کی ایک کلی ہے جو آپ کو یہاں نظر آتی ہے۔ یہاں پر دین کا کام بھی ہو رہا ہے جو حضور کی بعثت کے مقاصد ہے۔ پہلا مقصد قرآن کی تلاوت، دوسرا مقصد تزکیہ نفس، تیسرا مقصد تعلیم، حکمت کی تعلیم۔ یہ 4 مقاصد حضور کی بعثت کے ہیں۔
یہاں پر بحمدہ تعالی چاروں مقاصد کے مطابق تعلیم و تربیت کا انتظام موجود ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں آستانوں پہ کیا ہو رہا ہے، ان پیروں کی حرکتیں دیکھ کر تکلیف اور دکھ ہوتا ہے۔ وہ پیر اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کا جانشین کہتے ہیں، نہ ان کے چہرے پہ سنت رسول ہے، نہ وہ نماز کے قریب جاتے ہیں۔ ہمیں بتایا جائے کہ کس سے جانشین ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے تلاوت کا حکم دیا، دینی مرکز کا حکم دیا، تو امام راضی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، وہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ تُرْبَةً عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَكْرَمَ مِن مَجَالِسِ الْعُلَمَاء۔ وہ فرماتے ہیں اس زمین پر سب سے زیادہ عزت و تکریم والی جگہ وہ ہے جہاں پہ قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر میں فرمایا کہ جو علم حاصل کرتا ہے، جو عالم بنتا ہے، اس عالم کی عظمت و شان کیا ہوگی۔ ابھی آپ کے سامنے مولانا مفتی محمد قاسم صاحب بات کر رہے تھے، میں ان کے آخر میں بات کروں گا۔ انہوں نے علم حاصل کیا ہے، قبلہ صوفی صاحب نے اپنے تینوں شہزادوں کو عالم بنایا ہے، اور مولانا قاسم صاحب عالم پلس مفتی بھی بن چکے ہیں، مفتی کا امتحان بھی پاس کر چکے ہیں۔ اگر کسی صوفی صاحب سے منسلک بندے کو فتوے کی ضرورت ہے، اسے دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں، وہ اس ادارے سے، اس آستانے سے روحانی تربیت کے ساتھ ساتھ شرعی رہنمائی کے لیے فتویٰ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ مقصد ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حدیث آخری سنے ذرا توجہ سے، فرمایا اجتمل علماء اجتمل عالم والعابد علی الصراط۔ اللہ قیامت کے دن ایک عالم کو، ایک عبادت کرنے والے بندے کو، صراط مستقیم پر چلنے والوں کو اللہ پر صراط پہ جمع کرے گا۔ قیل للعابد ادخل الجنت وتنعم بعبادتک۔ اللہ تعالی عالم عابد سے کہے گا، اے عبادت کرنے والے بندے، یہ سامنے میری جنت ہے، تو نے بڑی عبادت کی ہے دن رات میری، اس عبادت کے صلے میں تو سیدھا جنت میں چلا جا۔ وہ عبادت کرنے والا جنت میں چلا جائے گا۔ اس کو دیکھ کر وہ عالم بھی آگے چلنے لگے گا، رب کہے گا قف ہنا، اے عالم یہاں رک جا۔ وہ پریشان ہو جائے گا، ایک بندہ میری تقریریں سننے والا جنت میں جا رہا ہے اور میرا رب مجھے روک رہا ہے، صاحب ذرا پریشانی تو ہوگی۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے تو نے کیوں روکا ہے، یہ بندہ چلا گیا ہے، میں نے ساری زندگی تیرے دین کی خدمت کی ہے، مولا مجھے روکنے کی وجہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا وشفا لمن احببتا، رب فرمائے گا وہ عبادت کر کے چلا گیا، اے عالم تو نے علم پڑھا، علم پڑھایا، تو دین کے مرکز میں بیٹھا، تو نے لوگوں کی تربیت کی، تیرے ساتھ لوگوں کا عقیدت کا رشتہ قائم ہو چکا ہے، اور وہ دیکھ سامنے وہ عقیدت مند کھڑے ہیں، وہ تیری شفاعت کا انتظار کر رہے ہیں۔ وشفا لمن احببتا، فرمایا دیکھ ان بندوں میں جس بندے کی تیرے ساتھ محبت ہے، آج میں تجھے اختیار دیتا ہوں، ان محبت کرنے والوں کو اپنے ساتھ تو جنت میں لے جا۔ اب اس عالم کی شفاعت سے ایک نہیں سینکڑوں بندے اس جنت میں چلے جائیں گے۔ آج اس آستانے پہ وہ علم پڑھایا جاتا ہے،
جو علم پڑھنے والے خود اپنی نہیں بلکہ سینکڑوں بندوں کو شفاعت کرا کر جنت میں لے جائیں گے۔ اور آخری بات ذہن میں رکھیں، آج لوگ کہتے ہیں کہ کرامت ہونی چاہیے، پیر وہ ہونا چاہیے جس کے اندر کرامت ہو۔ میں نے قرآن و حدیث کو پڑھا، میری معلومات کے مطابق کرامت کی اوپر کوئی فضیلت نہیں، کرامت برحق ہے۔ ولی کے لیے کرامت شرط نہیں، نبی کے لیے معجزہ شرط ہے، لیکن ولی کے لیے کرامت شرط نہیں ہے، ولی کے لیے صرف استقامت شرط ہے۔ استقامت کیا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام کے دین پر کاربند ہونا، یہ استقامت ہے۔ وہ بندہ صبح ہو شام ہو، کرامت کا ٹائم 1 منٹ 2 منٹ ہو سکتا ہے، لیکن استقامت کا وقت 24 گھنٹے ہے۔ جب بندہ استقامت اختیار کرتا ہے تو پھر رب کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ جب وہ مستقیم بن جاتا ہے، رب کے فرشتے اس پر اپنی رحمتیں لے کر آ جاتے ہیں۔ اس لیے قبلہ صوفی صاحب کرامتیں دکھانے والے پیر نہیں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ استقامت والے پیر ہیں اور شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے والے ہیں۔ وہ خدا کے لیے میں بڑے درد سے عرض کر رہا ہوں، ان 2 نمبروں سے جان چھڑا لو، یہ ناچ ٹاپ کرنے والوں سے جان چھڑا لو۔ انہوں نے بیڑا غرق کیا دین کا، نہ ان کے اندر کوئی دین ہے نہ دنیا ہے۔ خدا کے لیے ہم پیروں کو اس لیے مانتے ہیں کہ یہ شریعت مصطفیٰ پہ عمل کرنے والے ہیں۔ کیوں آنکھیں بند کر کے تم ان ناچنے ٹاپنے والوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ یہ تو خود گمراہ ہے، یہ گمراہ ہے، تمہیں راستہ کیسے دکھائیں گے؟ راستہ وہ بندہ دکھا سکتا ہے جو خود ہادی اور رہنما ہوتا ہے۔ اس لیے آپ جس اجتماع میں آتے ہیں، یہاں شروع سے لے کر آخر تک صرف قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو میری آپ سے بڑے ادب سے عرض ہے، خدا کے لیے شریعت والوں کو پہچانو۔ ان 2 نمبروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ تمہارا ایمان ضائع کر دیں گے، بیڑا غرق کر دیں گے۔ کہ اس آستانے پہ قرآن و سنت کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، اس آستانے پہ تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے۔ قاسم صاحب کہہ رہے تھے نا، جس طرح قرآن و سنت کی تعلیم فرض ہے، اسی طرح تزکیہ نفس بھی فرض ہے۔ تو اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے، یہ قبلہ صوفی صاحب کا اخلاص ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے صاحبزادوں کو عالم دین بنا دیا۔ یہ دین کی برکت ہے کہ اللہ نے انہیں یہ اعزاز و اکرام دنیا میں دے دیا۔ اب انوار مدینہ سے فتویٰ بھی جاری ہوا کرے گا، آپ شرعی رہنمائی کے لیے یہاں رجوع کریں۔ اللہ نے صوفی صاحب پہ اپنا ایک اور بڑے فضل ہے، ان پہ ایک اور فضل کیا کہ تینوں صاحبزادے عالم اور مولانا مفتی محمد قاسم صاحب، اب آپ انہیں محمد قاسم خالی نہ کہا کرے، اب کہا کرے علامہ مولانا مفتی محمد قاسم۔ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ابھی قبلہ مفتی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم تک علم پہنچا رہے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سلسلہ محبت کو آگے بڑھاتے ہوئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ جناب محترم محمد صغیر احمد نقشبندی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ بارگاہ کونین میں اپنی حاضری پیش کیجئے۔ آپ محبت کے ساتھ استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے بھائیوں سے گزارش ہے،
सबसे गुजारिश है, लब्बैक का नारा मैं लगाता हूँ, या रसूल अल्लाह आपने बुलंद आवाज़ से कहना है। लब्बैक नहीं, आवाज़ नहीं, ऐसे नहीं। इतने बड़े मजमे के अंदर लब्बैक लब्बैक ऐसे नहीं, इतना बड़ा मजमा और इतनी कम आवाज़। सब लोगों ने बुलंद आवाज़ से लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाना है। एक बात ये ज़हन में रखें, ये लब्बैक नारा जो है ना, लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये सहाबा का नारा है। सहाबा इकराम नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में खड़े होकर कहा करते थे, तो इसलिए बुलंद आवाज से सबने नारा लगा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो मेरे नकीब भाई हैं, स्टूडेंट हैं हमारे इदारे का, उन्होंने ऐलान किया है सगीर नक्शबंदी साहब का, टाइम तो उनका है लेकिन चंद गुजारिशात करने के लिए मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ। क्योंकि ये रात का पिछला हिस्सा शुरू हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। अब बजरिया एयरवाई पूरी दुनिया में ये चल रहा है प्रोग्राम। हर मुल्क में जो भी टाइम होगा, कहीं दिन है, कहीं रात है, कहीं असर है, कहीं मगरिब है, कहीं इशा है, कहीं फजर है, जो भी टाइम होगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रात का पिछला हिस्सा है। और ये जो रात का पिछला हिस्सा है ना, इस हिस्से में कोई मुसलमान ईमान वाला, कौन, फिर बोलें, कोई मुसलमान ईमान वाला जब अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाथ बुलंद करता है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, अल्लाह ताला की बारगाह में जब हाथ बुलंद करता है तो अल्लाह ताला उसके हाथों को खाली लौटाता नहीं है। ये आपका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ मांगने का वक्त शुरू हो गया है। जो जहां जहां से आया है, लाखों रुपया किराया खर्च करके, बसों का लाखों रुपया किराया खर्च करके, हजारों रुपया किराया खर्च करके दूर दराज से, करीब से यहाँ आए। इसलिए आप आए हैं कि यहाँ बैठेंगे तो अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल कर लेगा। मेरे भाइयों, नौजवानों, अजीज बच्चों, पर्दे में सुनने वाली मेरी बेटियों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ये रात का पिछला हिस्सा शुरू हो चुका है। अच्छा, कौन अल्लाह का नेक बंदा है, ये मेरा अल्लाह सिर्फ जानता है। जमीन पर बैठने वाला नेक है या स्टेज पर बैठने वाला, ये सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है, बस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात गिरामी वो बेनियाज वो ज़ात है कि जब कोई मुसलमान बंदा दिल में भी तौबा करे, दिल में भी तौबा करे, तो रब्बे काबा उसकी तौबा को कबूल कर लेता है। इस गए गुजरे दौर के अंदर जिस चीज की मुझे भी और आपको भी जरूरत है, आज के दौर के अंदर, आज के दौर में, इस जमाने में डकैत बहुत पैदा हो गए हैं। कौन, तवज्जो से सुनना, कौन पैदा हो गए हैं? डकैत पैदा हो गए हैं, लेकिन ईमान के डकैत पैदा हुए हैं। ईमान पर, मुसलमान तेरे ईमान पर अटैक करने के लिए पूरी दुनिया की गैर मुस्लिम ताकतें, पूरी दुनिया की गैर मुस्लिम ताकतें, वो तेरे ईमान को खराब करने के लिए। नौजवानों, आपसे खुसूसी तौर पर मैं तवज्जो का तालिब हूं कि आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो। बहनों, बेटियों, माओ, बजरिया टेलीविजन, बजरिया सोशल मीडिया, ऐसे ऐसे ड्रामे दिखाए जाते हैं जिनके अंदर कुफरिया कलमे बोले जाते हैं।
ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، بس انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ فیشن ٹیلی ویژن پر میں نے دیکھا ہے، اب اپنے شوہر کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائی کو اتنا مجبور کرتے ہیں کہ مجھے ویسا لباس لا کے دے دو۔ میں بڑی امید کرتا ہوں کہ آپ کی توجہ اگر میری طرف ہوگی نا تو یہاں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا، آنے کا مقصد۔ اگر یہ کہا جائے کہ جناب آپ سوشل میڈیا استعمال نہ کرو تو یہ بات غلط ہے، کرنا چاہیے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس میں سارا گند ہی گند ہے تو یہ بھی غلط بات ہے۔ یہ ایک آپ کے پاس، جیسے ایک بندہ اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس اس کے ہاتھ میں سٹیئرنگ ہے، چاہے وہ کہیں مار دے، چاہے وہ احتیاط سے لے کے چلا جائے۔ سوشل میڈیا پہ لاکھوں لائبریریاں، لاکھوں کتابیں دین کی، لاکھوں علماء کے بیانات۔ آپ کی مرضی ہے، آپ اچھی طرف چلے جائیں، آپ بری طرف چلے جائیں، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن ہمارا نقصان کیا ہوا، جہاں توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہماری نئی نسل، ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، جو میری ایج کے لوگ ہیں، جن کے بچے جوان ہو گئے، جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں، جن کی بیٹیاں ابھی چھوٹی ہیں، جوان ہو رہی ہیں، جن کے بچے جوان ہو گئے ہیں، اگر ہم نے اپنی اولادوں پر توجہ نہ دی، یاد رکھو آج کے نوجوان سے پوچھ کے دیکھ لو کتنا برباد ہو گیا آج کا نوجوان۔ فصل تباہ ہو جائے نا، فصل تو 6 مہینے بعد یا سال بعد دوبارہ اس کی اچھی کھاد ڈالو، اس کے اندر اچھا ہل چلاؤ، پانی ٹائم پر دو، تو انجام کیا ہوگا؟ فصل سال بعد ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، فصل خراب ہو تو سال بعد ٹھیک ہو جاتی ہے، نسل خراب ہو تو 100 سال لگتا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں، 100 سال لگتا ہے۔ ہمیں فصل کا خیال ہے اور نسل کا خیال نہیں۔ اے نوجوانوں، یاد رکھو اس بات کو، اپنے پلے باندھ کے جانا۔ بیٹیوں، میری بیٹیاں، یہ بات پلے باندھ کے جانی ہے۔ ابھی میرے سے پہلے مفتی صاحب آپ کو بیان کر رہے تھے، وہ چونکہ عالم دین ہیں، مفتی ہیں، ان کا اپنا ایک انداز تھا، اس انداز سے بیان کر رہے تھے کہ جناب آپ غلط لوگوں کے پاس نہ جائیں، وہ برے لوگ ہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں یہ ڈکیت ہیں، ڈکیت، ایمان کے ڈکیت ہیں، ایمان کے۔ دیکھیں ہمارا ملک اس وقت نا ICU وارڈ میں پڑا ہوا ہے، ملک کی صورتحال ہماری ICU وارڈ میں ہے۔ جیسے کوئی پیشنٹ ICU وارڈ میں ہوتا ہے نا، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، لیکن ہمیں اللہ کی بارگاہ سے بڑی امید ہے، بلکہ بڑا یقین ہے کہ اس نے ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ۔ بولیں ہمارے ملک نے انشاءاللہ ٹھیک ہو جانا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، ملک تو ٹھیک ہو جائے گا، نسل کو ٹھیک کرنے کے لیے ماں باپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ ملک کا تجھے رات دن فکر ہے، ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ کاروبار کا فکر ہے، ہونا چاہیے۔ نوکری کا فکر ہے، ہونا چاہیے۔ لیکن اگر اولاد ہی برباد ہو گئی نا تو دنیا بھی گئی، قبر بھی گئی اور حشر بھی گیا۔ دنیا میں بھی ذلت، قبر میں بھی ذلت اور حشر میں۔ ہم مسلمان ہیں، یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا۔ ہم کون ہیں؟ الحمدللہ مسلمان ہیں، اور مسلمان بھی ایسے ہیں، اور ایسے مسلمان ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے میں مسلمان ہیں۔ سنی مسلمان ہیں، ایسے سنی جو احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ، ان کے پیروکار، ان کے نقش قدم پر چلنے والے۔ نوجوانوں کے لیے گزارش کرنا چاہوں گا، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، حدیث پاک سماعت فرمائیں تاکہ ایمان بچا رہے۔
پتہ ہے میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب شرابی شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا. میری بات نہیں ہے، میرے لجپال نبی علیہ السلام کی بات ہے. جب مومن، یاد رکھیں مومن کے بارے میں سنیں ذرا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن، پتہ ہے کیا فرمایا میرے نبی لجپال؟ یہ دوسری حدیث پاک ہے. فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہوتا، جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہوتا. اور جو پہلی حدیث پاک سنائی ہے وہ توجہ سے سنیں. فرمایا جب شرابی شراب پیتا ہے تو مومن رہتا نہیں ہے. آج گاؤں میں جا کے دیکھ لو، شہروں میں جا کے دیکھ لو، شراب کو برا ہی تصور نہیں کیا جا رہا. ہمارے ٹیلی ویژن پر ڈرامے ایسے دکھائے جا رہے ہیں، توجہ طلب بات ہے. میں بذریعہ ARY پوری دنیا کے مسلمانوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ٹی وی چینلز پر ایسے ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں جس میں شادی ہوئی، دلہا دلہن پہلے رات کو شراب پی رہے ہیں، سرعام دکھایا جا رہا ہے. پتہ ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب شرابی شراب پیتا ہے مومن رہتا نہیں ہے. فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے مومن رہتا نہیں ہے. فرمایا جب چور چوری کرتا ہے مومن رہتا نہیں ہے. ہاں اگر ان برے اعمال سے توبہ کرے تو اللہ تعالی اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کو ایمان کی حالت میں رکھتا ہے. کب بلا؟ جب اس برے عمل سے توبہ کر لے. آج آپ کو یہاں بلانے کا مقصد یہ ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو کسی بندے کے اندر بھی ان میں سے کوئی ایک بھی علت پائی جاتی ہے. جتنے پوری دنیا میں لوگ میری بات سن رہے ہیں ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، ان میں کوئی ایک بھی علت پائی جاتی ہے تو خدا کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، توبہ کے دروازے کھلے ہیں. کبھی سوچنا کتنے ایسے لوگ قبرستان چلے گئے ہوں گے، شراب پی، توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. زنا کیا، توبہ کا موقع ہی نہیں ملا، قبر میں چلے گئے. چوری کرنا تو بات ہی کچھ نہیں سمجھتے ہم. کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہماری زندگی کو بدل دیں گی. میری آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے، یہ جو ٹائم ہے نا، اب یہ رات کا پچھلا حصہ شروع ہو چکا ہے. کون سا حصہ؟ پھر بولیں، بولو میرے بھائیوں. ایک ہی مقصد ہے اس اجتماع کا، صرف ایک مقصد ہے. پلے باندھ لیں بات کو. اپنے عقیدے کی ترجمانی کرنا. ہم اہل سنت ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے سنت ہیں، ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ ان کے پیروکار ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا ہر صحابی جنتی ہے. اس اجتماع کا صرف ایک مقصد ہے کہ آنے والے کا ایمان بچ جائے، بس عقیدہ مضبوط ہو جائے، بس. آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، خدا کے واسطے اپنے اپنے اعمال کی طرف سونے سے پہلے دیکھ لیا کریں. سال بعد دکاندار اپنی دکانوں کا حساب کرتے ہیں، فیکٹریوں والے فیکٹریوں کا حساب کرتے ہیں، کاروبار والے کوئی مہینے بعد کرتا ہے، کوئی 6 مہینے بعد کرتا ہے، کوئی سال بعد کرتا ہے. میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، کبھی اپنے نامہ اعمال کا بھی حساب کیا ہے؟ سال بعد ہی دیکھو تو صحیح یار، کبھی کیا ہے حساب ہم نے یار؟ ہم نے کبھی حساب کیا؟ پردے میں سننے والی بیٹیوں، تمہارا باپ کتنی محنت کر کے تمہیں پالتا ہے. ایک اور بھی بات میں کہتا چلا جاؤں، یہاں کے اجتماع کے اندر ایک خاص بات یہ ہے
یہاں آنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ جو بندہ اس اجتماع میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر دیتا ہے. سینکڑوں لوگوں نے ہمیں سال میں کہا ہے کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا, کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے میری بیماری دور کر دی, کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے میرا رزق وسیع کر دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ رات کا پچھلا حصہ شروع ہو چکا ہے, اپنے من میں اپنے من کی مراد بھی رکھیں, لیکن مراد رکھنے سے پہلے ایک بات تو بتائیں ذرا, ایمانداری سے فیصلہ کریں. کبھی گندے برتن میں آپ کھانا کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے, کھانا بھی نہیں چاہیے. گندے گلاس میں دودھ پیتے ہیں؟ نہیں پینا چاہیے, پیتا بھی کوئی نہیں ہوگا. گندا لباس پہنتے ہیں؟ نہیں پہنتے, پہننا بھی نہیں چاہیے. کسی شادی میں جانا ہو تو لباس اچھا, کھانا کھانا ہو تو برتن صاف. ہم بندے ہیں اتنے سمجھدار ہیں کہ جس برتن میں دودھ ڈالنا ہے نا اس برتن کو صاف کرنا ہے. پتہ ہے دودھ خراب ہو جائے گا, ہم کہتے ہیں کہ دودھ اللہ کا نور ہے, ہم کہتے ہیں, جبکہ دودھ تو ایک جانور نے دیا ہے, ٹھیک ہے, اس کا ایک مقام ہے, اس کی افادیت ہے, اس کا ایک اللہ رب العزت نے اس کے اندر غذائیت رکھی ہے. یہ باتیں تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں. ایک بات تو بتائیں, ہم تو اتنے سمجھدار ہیں, گندے برتن میں کھانا نہیں کھاتے, تو اللہ نے اپنی محبت کسی کے برتن میں ڈالنی ہو تو زانی کے برتن میں ڈالے گا, شرابی کے برتن میں ڈالے گا, چور کے برتن میں ڈالے گا, بد نگاہی کرنے والے کے برتن میں ڈالے گا. جو بیٹی یہ کہے کہ میرے ابو کو نہ پتا چلے, میرے پاپا کو نہ پتا چلے, جو بیٹی یہ کہے میرے خامد کو نہ پتا چلے. میری بیٹی سوچ تو صحیح, تیرا خامد کتنی مشقت کر کے تجھے پالتا ہے, تیرا باپ تجھے کتنی مشقت کر کے پالتا ہے. کبھی تو نے سوچی ہے یہ بات؟ اے نوجوانوں سوچو ذرا, تمہارے باپ نے تمہیں کتنی محنت کر کے پالا, کتنی مشقت کر کے پالا. اور آج کوئی بیٹی یہ کہے, کوئی بیوی یہ کہے, کوئی بیٹی کوئی بہن یہ کہے میرے بھائی کو نہ پتا چلے, میرے شوہر کو نہ پتا چلے, میرے باپ کو نہ پتا چلے, گو کہ اس کو پتا نہیں چلے گا. لیکن جس رب نے تیرا نصیب بنانا اس کو پتا ہے کہ تو کیا کرتوت کھیل رہی ہے. نصیب اس رب نے بنانا ہے. اے نوجوانوں آپ بھی یاد رکھو, آپ یہ کوئی یار میرے ابو کو نہ پتا چلے, ابو آپ نہ بولا کرے میرے معاملے میں. آپ بھی سوچتے ہوں گے اتنا بڑا مجمع جمع کر کے باتیں کیا بتا رہے ہیں. میں نے تو آپ کو بتایا ہے اس اجتماع کا کوئی اور مقصد نہیں ہے, کوئی پاور دکھانا بھی مقصود نہیں ہے, پاور صرف اللہ کی ہے بس. ساری روئے زمین مل جائے, خدا پیدا کرنے والے کی قسم ہے, ساری روئے زمین مل جائے اور ایک شخص کو بچانا چاہے اور رب کعبہ نہ بچانا چاہے تو پوری روئے زمین مل کے نہیں بچا سکتی. پاور صرف اللہ کی ہے بس. یہاں آنے والے اپنا ایمان مضبوط کرو. سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے نازیبا تصویریں دیکھنا, نازیبا ویڈیو دیکھنا اور ایسی ایسی تصویریں اور ویڈیو دیکھنا, اور تو سوچتا ہے تجھے کوئی دیکھ نہیں رہا. میرا رب سمیع بصیر, جب تم ماں کے پیٹ میں تھا نا اس کو علم تھا, اس کو علم ہے, اسے کیا چاہیے. خدا کے واسطے اپنے ایمانوں کو بچاؤ. الحمدللہ انوار مدینہ میں آنے والوں کا میں نے ایک بات گزارش کر دی ہے, صرف ایک مقصد ہے, آنے والے کا ایمان بچے. کوئی ہماری دینی جماعت اگر سیاست میں گئی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کرنی چاہیے سیاست, ہم سیاست سے منع نہیں کر رہے. ہمارے ادارے کے اندر سیاسی معاملے کا کوئی لنک نہیں ہے کسی جماعت سے بھی. ہم اپنی اہل سنت کی جو سیاسی تنظیمیں ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. ہمارا کسی قسم کا کوئی عہدہ کسی کے پاس نہیں ہے, نہ لیں گے, نہ ہے, نہ ضرورت ہے. غیر سیاسی جماعت ہے ہماری, اعلانیہ طور پر بات ہے. اپنا عقیدہ بیان کرنے کا ہمیں حق ہے, ہم اس کو کریں گے. یہاں جمع کرنے کا صرف ایک مقصد ہے, اعلانیہ طور پر بات ہے کہ یہاں آنے والے کا ایمان بچے. میرے بھائیوں
میری بہنوں، میری بیٹیوں، خدا کے واسطے کبھی دھیان تو دو کہ ہم نے مرنا ہے ایک دن دنیا چھوڑ کے جانا ہے۔ ہمارے سے زیادہ خوبصورت، ہمارے سے زیادہ پیسے والے، ہمارے سے زیادہ عزت والے، ہمارے سے زیادہ شہرت والے، ہمارے سے زیادہ حسین و جمیل، ہمارے سے زیادہ دولت والے قبرستان میں چلے گئے۔ برسات میں جا کے دیکھیں ان کی قبروں کے اندر پانی جا رہا ہوتا ہے، کوئی پانی روکنے والا نہیں ہوتا۔ خدا کے واسطے اپنے گھروں پہ میری توجہ کہاں جا رہی ہے؟ اپنے گھروں پہ توجہ دو، اپنی اولاد پہ توجہ دو، اور نوجوانوں اپنے ایمان پر، بزرگ بھی، بچے بھی، مرد بھی، عورتیں بھی اپنے ایمان پر توجہ دو۔ پوری دنیا کے اندر یہ آواز میری جا رہی ہے۔ پتہ ہے اس وقت سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ میں بالکل دکھتی رگ پہ ہاتھ لگنے رہا ہوں۔ پتہ ہے کیا پرابلم جا رہی ہے اس وقت؟ ایک پرابلم ہے صرف، ہر شخص جو غیرت مند ہے اس کو اپنی اولاد کی فکر پڑ گئی ہے۔ اپنی اولاد کی فکر پڑ گئی ہے، اپنے ایمان کی فکر پڑ گئی ہے۔ میری آپ لوگوں سے ایک التجا ہے، اس مجمع میں آ کے دعا مانگیں۔ ابھی دعا کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، اور میں نے کیا کہا تھا پہلے، 1-1.5 گھنٹے کے اندر یہ پنڈال بھر جائے گا۔ یہ تھوڑا سا جو بچ گیا زیادہ 1 گھنٹے کے بعد بالکل پیک ہو جائے گا یہ پنڈال۔ عورتوں کی طرف سے جا کے چیک کریں، پیک ہو گیا ہے، پنڈال فل ہو گیا۔ مردوں کی طرف سے اور آدھے گھنٹے کے اندر یہ پیک ہو جائے گا۔ یہاں صرف ایک کام کے لیے لوگ آتے ہیں، ایک کام کے لیے، بس صرف ایک کام کے لیے۔ کس کے لیے؟ کہ یار دعا مانگیں گے تو قبول ہو جائے گی۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، جو بذریعہ ایئر وائے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، بذریعہ انٹرنیٹ کے ذریعے، جتنے ٹی وی چینل دکھا رہے ہیں ان کے ذریعے، جہاں بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، خدا کے واسطے اگر رونا نہیں آتا نا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے والا منہ بنا کے اللہ سے مانگ لو۔ اگر زندگی میں ہم نے اپنے برے اعمال سے بھی توبہ نہ کی تو مسلمان سوچ تو صحیح، پھر کیا بنے گا تیرا؟ بتاؤں کیا لوگ کہتے ہیں، صوفی صاحب یار آپ کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کیا مقصد ہے؟ ایک ہی مقصد ہے، خدا کی قسم کروڑوں روپیہ کیا، اس سے اور اربوں روپیہ بھی آ جائے، مسلمان کے ایمان بچ جائیں، پیسے کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تیرا عقیدہ بچا رہے، یہی ایک مقصد ہے۔ تیرا ایمان بچا رہے، یہی ایک مقصد ہے۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے میں بار بار اے آر وائی کا نام لے رہا ہوں، بھائی میرے سامنے مائک ہے، اس کے اوپر اے آر وائی کیو ٹی وی لکھا ہوا ہے۔ اچھا وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ ہماری آواز کو پہنچا رہے ہیں، تو مہربان کی جو مہربانی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ گو کہ جو ان کے قاعدے قوانین ہیں ہم نے اس کے مطابق ان کو پیمنٹ کیا، لیکن پھر بھی اس گئے گزرے دور کے اندر میری آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے، یہ جو سنی ہیں، دیوبند ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل تشیع ہیں، کوئی بھی مسلک والا ہے، یہ بات پلے باندھ لو، پہلے تیرا ایمان ہے، بعد میں تیرا عقیدہ ہے۔ ہم اہل سنت ہیں یا رسول اللہ کہنے والے، ہم تو گج وج کے اعلان کرتے ہیں الحمدللہ ہمارا مسلک حق مسلک ہے۔ میری آپ لوگوں سے التجا ہے، گزارش ہے، کیوں بھلا میں کہہ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں ایمان بچا رہے گا نا تو بخشش کا ذریعہ بن جائے گا ہمارا۔ ایمان تو بچا رہے، ہم تو کہتے ہیں الحمدللہ ہمارا عقیدہ اہل سنت ہے، یا رسول اللہ کہنے والا ہے، اور لبیک یا رسول اللہ کا ہم نعرہ لگانے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم کیا ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ بھی یہی نعرہ لگاتے تھے۔ میں گھوم پھر کے ادھر بات کیوں کرتا ہوں؟ علماء یہاں پر موجود ہیں جو پورے پنجاب کے بلکہ پاکستان کے جو شیخ الحدیث ہیں، وہ یہاں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہو کے گئے ہیں، اللہ کے ولی ہیں وہ کامل لوگ۔
پھر میں اپنی بات کی طرف آؤں گا. یہ دعا مانگنے کا ٹائم ہے. خدا را میری آپ سے گزارش ہے, میری آپ سے التجا ہے, بڑے اطمینان سے بیٹھیں, بڑے سکون سے بیٹھیں اور اللہ سے دعا کریں. دعا کیا کرنی ہے؟ پنجابی میں ایک لفظ ہے, اگر میری بات سمجھ آ جائے. آج کی محفل میں آ کے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, کیوں کہ بلا میرے شاداب بھائی ہیں, محمد علی بھائی ہیں, کہ بلا نما صاحبان ہیں, ایک بات ذہن میں رکھ لو, کیا بلا یار اس اجتماع میں آ کے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ترلا مارنا سیکھ لو یار, بس کہ اللہ کی بارگاہ میں رونا کیسے ہے, اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریزاری کیسے کرنی ہے. یہ روزمرہ کی باتیں ہیں, یہ معمول کی باتیں ہیں, یہ کوئی میں فلسفہ بیان نہیں کر رہا, نہیں, میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں. اگر دنیا میں رہ کر میرے بھائیوں, میری بیٹیوں, دنیا میں رہ کر آپ کا اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا بھی نہ سیکھا تو کیا سیکھا دنیا میں آگے تم نے؟ دنیا میں آ کے ایک تیرے پاس ایمان تھا, وہی صحیح سلامت نہیں لے کے گیا, تو کیا سیکھا تو نے دنیا میں آ کے؟ میں نے آپ کو کھڑے ہوتے ایک بات کہی ہے کہ پوری دنیا کی غیر مسلم طاقتیں اس وقت پاکستان کے انٹرنیٹ کے ذریعے سے مسلمانوں کے ایمان کے اوپر ڈکیتیاں کر رہی ہیں, ڈکیتیاں. ایمان کے ڈکیت پیدا ہو گئے. جہاں تک حکومتوں کا معاملہ ہے, کسی کو غرض ہی نہیں ہے. کوئی مسلمانوں کے خلاف بات کر رہا ہے, کوئی ولیوں کے خلاف بات کرتا ہے, کوئی صحابہ کے خلاف بات کرتا ہے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین, کوئی نبی کریم علیہ السلام کی شان کے خلاف بات کرتا ہے. ان کو اپنے اپنے عہدوں کی فکر ہے. میرے بھائیوں, یہ بات ذہن میں رکھو, ہمیں اپنی فکر ہونی چاہیے اپنے ایمان کی. ایک بات تو بتائیں ذرا, ایمانداری سے فیصلہ کرنا ہے آپ لوگوں نے. اتنی دور دور سے چل کے آئے ہیں, کس لیے؟ صرف اس لیے کہ میری دعا قبول ہوگی, اس لیے کہ میرا ایمان بچا رہے گا, اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں گریزاری کر لوں گا, اس لیے کہ میں مالک کی بارگاہ میں مقبول بندوں میں آ جاؤں گا. میرے بھائیوں, میری بیٹیوں, سوچو ذرا تھوڑی دیر کے لیے, چند لمحوں کے لیے سوچو, کتنی عمر گزر گئی, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا ہی نہیں سیکھا, اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنی نہیں سیکھی, اپنے ایمان کو بچانا ہی نہیں سیکھا. جس نے جو کہہ دیا کرنا شروع کر دیا. یہ رات کا پچھلا حصہ ہے. ایک دعا مانگنی آج آپ نے, ایک دعا صرف, باقی ہزاروں مانگیں دعائیں. ایک دعا کو ٹاپ آف دی لسٹ اوپر رکھنا ہے کہ اللہ مجھے جتنی میری زندگی ہے میرا ایمان بچا رہے اور جاتے مرتبہ بھی ایمان نصیب. یہ دعا مانگ کے جانا ہے ہر کسی نے, مرد نے, عورت نے, بچے نے, بوڑھے نے, بزرگ نے, سب نے یہ دعا مانگ کے جانا ہے کہ اللہ جب تک زندگی ہے ایمان کی حالت میں زندہ رہوں, اور موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے مجھے. دیکھیں نا, ایک بندہ, جیسے مثال ہے, یہ جتنے ٹی وی چینل والے آئے ہیں, ان کی کوشش ہے کہ یار ان کی جو کمپنی ہے نا, کوئی ایسا ہم کام نہ کریں جسے کمپنی ناراض ہو. یہ لائٹوں والے آئے ہیں, ٹینٹ والے آئے ہیں, ویڈیو والے بھائی آئے ہیں, میڈیا والے آئے ہیں, ان کی کوشش ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے ہماری کمپنی ناراض ہو جائے. میرے بھائیوں, میری بیٹیوں, کمپنی کا تجھے فکر ہے, اور جو ساری کائنات کا مالک ہے, جس کی ساری کمپنیاں ہیں, اگر وہ ناراض ہو گیا تو کبھی ادھر دھیان ہی نہیں گیا ہمارا. میری آپ سے گزارش ہے, یہ اب دعا کر مانگنے کا موقع ہے. میں ابھی ادھر ہی ہوں, دعا مانگنے کا موقع ہے. آپ لوگوں نے دعا کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا, دل میں مراد رکھنی ہے
اور یہاں آ کے یہ بات کلیئر رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے آج ہم نے یہاں سے خالی نہیں جانا، یہ نیت کر کے جانا ہے۔ پتہ ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ رب العالمین یہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا اسے ملتا ہوں۔ آج تو خیال کر کے میرا اللہ بڑا کریم ہے، میرا اللہ بڑا رحیم ہے، آج اس نے میری جھولی خالی نہیں بھیجنی، جو جس کے دل میں مراد ہے۔ بیٹیوں اپنا نصیب مانگو، اپنے رب سے تائب ہو جاؤ۔ اپنے ایمان کو بچا کے رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ان نوجوانوں سے، میں بزرگوں سے، یہ گاؤں سے لوگ آئے ہیں، شہروں سے لوگ آئے ہیں، بیرون ملک سے لوگ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ لیکن میں پھر کہنا چاہوں گا، اگر اتنا سفر کر کے آ کے بھی خالی چلے گے تو کیا؟ اگر اتنا سفر کر کے آ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ترلا مارنا بھی نہ سیکھا تو پھر کیا سیکھا ہے؟ میری بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونا بھی نہ سیکھا تو پھر کیا سیکھا آپ نے؟ میری آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے، میں بھی ادھر ہی ہوں انشاءاللہ۔ ابھی مجھے امید ہے کہ بلا علامہ صاحب بھی آ جائیں گے، گفتگو ان کی بھی ہوگی انشاءاللہ۔ میری آپ لوگوں سے التجا ہے، کوشش یہ کریں کہ بڑے مؤدبانہ طریقے سے، یہ فقیر کا در ہے، یہاں اپنے رب کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے آئے ہیں نا، اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر یہاں بیٹھ کر بھی اپنے رب کی بارگاہ میں مانگنا نہ آیا تو پھر کیا فائدہ آنے کا ہے؟ التجا ہے میری دنیا میں سننے والوں کو بھی، آپ بھی دعا میں شامل ہوں، ہم بھی دعا میں شامل ہوں گے، سارے دعا میں شامل ہوں گے، اور بڑے ادب سے، احترام سے یہ نئی نسل کو گزارش کرنا چاہوں گا، نئی نسل کو خدا کے واسطے ایمان کے ڈکیتوں سے بچ جاؤ۔ بذریعہ انٹرنیٹ، بذریعہ سوشل میڈیا، قادیانیت اور غیر مسلم طاقتیں پورے زور پر ہیں اس وقت۔ نوجوانوں کو، آپ لوگوں کو فکر ہونی چاہیے، فیس بک استعمال کرنے والوں، واٹس ایپ، ٹویٹر، جو بھی آپ لوگ استعمال کر رہے ہو نا، سب سے پہلے دینی پوسٹ کا ایک اصول بنا لو۔ جس عالم دین سے، ہم تو اہل سنت ہیں یا رسول اللہ کہنے والے، اپنے حق مسلک کے علماء سے تصدیق تو کروا لو کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں، آگے شیئر کرنے کے لیے۔ میری گزارش ہے کہ دعا کے لیے اور بڑے مطمئن ہو کے آرام سے بیٹھیں، اطمینان سے۔ ابھی بھائی نعت پڑھیں گے، اس کے بعد علامہ صاحب آئیں گے، یقیناً بیان ہوگا۔ آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مانگنے کا وقت ہے، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ آپ سب کو لمبی زندگی، صحت والی دے اور ایمان والی دے۔ لیکن میری آپ سے گزارش ہے، کوشش کریں کہ آج خالی نہ جائیں، روئیں اللہ کی بارگاہ میں اس طرح، اپنے مالک کی بارگاہ میں رونا سیکھ لو نوجوانوں۔ کر جوانی توبہ کر دم شیوائے پیغمبری۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ ابھی نعت ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوتا ہوں آپ لوگوں کے پاس، انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی۔ نعت سنیں، سرکار کی نعت سننے سے ایمان جو ہے نا مضبوط ہوتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، عشق محبت، عشق مصطفیٰ، محبت رسول پیدا ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔